الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم۔ عزیزان محترم، آج ہمارا موضوع ہے ایمان کے قاتل جدید نظریات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے بخاری شریف میں جس کا عنوان ہے الایمان یزید و ینقص۔ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، یعنی ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن اس میں بھی اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے اور اس میں کمی بھی ہوتی ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، اعمال صالحہ کی انجام دہی، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور منافقت، حسد، چوری اور دیگر گناہوں سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جب انسان ان گناہوں کو انجام دیتا ہے تو ایمان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ تک پہنچانا اس لیے ضروری تھا تمہید کے طور پر آپ کو احساس ہو کہ ایمان ہے کیا، اور اس کے قاتل جب ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، تو یہ قتل بھی ہو جاتا ہے، یعنی یہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ جو گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے وہ آپ نے سنا۔ قتل کن نظریات سے ہوتا ہے، وہ کون سے نظریات ہیں جن سے یہ قتل ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ایمان ایک ایسی قیمتی دولت ہے، ایسی متاع حیات ہے، اور اللہ کی وہ نعمت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہمیں فوز و فلاح، کامیابی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرما۔ اگر ایمان سلامت ہو تو اعمال قبول ہوتے ہیں، ایمان سلامت ہو تو اعمال قبول ہوتے ہیں، اور اگر ایمان ہی سلامت نہ رہے تو جتنے چاہیں اچھے اعمال انجام دیں، آپ کے وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے درجے پر فائز نہیں ہوتے، بلکہ انسان کی ساری زندگی خطروں سے دوچار ہو جاتی۔ ایمان کا چراغ اگر بجھ جائے تو انسان کی زندگی خطروں سے دوچار ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو آج کا دور ہے یہ صرف عسکری یا معاشی جنگوں کا دور نہیں ہے۔ یہاں نظریاتی جنگیں لڑی جاتی ہیں، اپنے افکار کو اس طرح سے پھیلایا جاتا ہے، اپنے نظریات کو اس طرح سے دنیا بھر میں پھیلایا جا رہا ہے کہ خاموشی کے ساتھ مسلمانوں کے ایمان کا چراغ بجھا دیا جاتا ہے۔ اس انداز سے اپنے اپنے نظریات کو قائم کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کا، دجالی میڈیا کا اس میں بڑا کردار ہے کہ وہ اس طرح سے بات کو آگے پہنچاتا ہے جس سے انسان کے عقیدہ جو ہے وہ ختم ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اور اس لحاظ سے یہ دور فتنے کا سب سے بڑا دور ہے، یعنی فتنے کا دور ہے۔ ماضی میں بھی ایمان پر حملے ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ حملے زیادہ تر تلوار کے ذریعے سے ہوئے، یا ظلم کے ذریعے سے ہوئے، یا جبر کے ذریعے سے وہ ہوئے۔ لیکن آج موجودہ دور میں ایمان پر افکار اور نظریات میڈیا، ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور تعلیمی نظام اور رفاہی یلغار کے ذریعے سے کیے جا رہے ہیں۔ آپ اور ہم اس لیے ساتھ دے دیتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں فتنوں سے خبردار کیا تھا
اور شاید ہی سیاستہ کی کوئی کتاب ہو جس میں کتاب الفتن نہ ہو، فتنوں کا باب نہ ہو۔ ہر کتاب میں فتنوں کے باب، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ لیکن اب تک جتنے بھی فتنے دریافت ہوئے ہیں، ان سب سے خطرناک اور بڑا ہدف جو ہے ان فتنوں کا، وہ مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اسے لوگوں نے ہدف بنایا ہوا ہے، نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی اس عظیم نعمت کو محفوظ رکھنے اور اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں درجہ مقبولیت تک پہنچانے کے لیے اور اس سرمایہ حیات کو خطروں سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ اور ثابت قدم رہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ کہہ رہا ہے، اے ایمان والو آمنو، تم ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ ایمان پر ثابت قدم رہو۔ ایمان لانا بڑی بات نہیں ہے، انسان متاثر ہوتا ہے ایمان لے آتا، اور میری اور آپ کی خوش نصیبی کے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا بس۔ لیکن ایمان پر ثابت قدم رہنا اور ڈٹے رہنا، یہ ہے بڑا کمال۔ اور اپنی اس ثابت قدمی اور مضبوطی، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا۔ چنانچہ اب ہم بلا تمہید ان چند افکار و نظریات کا جائزہ لیتے ہیں جو ایمان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نظریہ اور خطرناک نظریہ ہے، اسے الحاد کہتے ہیں۔ الحاد یہ جدید دور کا سب سے نمایاں فکری چیلنج ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، وحی، نبوت اور آخرت کا انکار کرنا شامل ہے۔ لوگوں کو اللہ کے وجود پر اب ایمان باقی نہیں رہا ہے، وحی کے بارے میں انہیں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، نبوت کو انہوں نے کھلونا بنا لیا ہے، اور آخرت کا کوئی عقیدہ کسی کا ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں مریں گے تو دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ نظریہ وہ ہے جو آپ کے ایمان کو مونڈ دیتا ہے کہ وہ مریں گے تو دیکھ لیا جائے گا۔ بھائی کیا دیکھ لیا جائے گا؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ تمہیں یہ یقین نہیں ہے کہ مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، اسے حساب و کتاب دینا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ جو بعض اوقات ہمارے سائنس اور فلسفے کی غلط تعبیر کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کائنات کا سسٹم اور نظام خود بخود چل رہا ہے، اسے چلانے والا کوئی نہیں، یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور انسان کو کسی خالق کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے وطن عزیز پاکستان تو مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ مسلمانوں کا ملک ضرور ہے لیکن اسلامی ملک نہیں ہے۔ ریاست آپ کے اسلام، آپ کے ایمان سے ریاست کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ کون ہیں؟ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کتا، سور، سود، یہ وہ سب کھائیں پیئیں، آپ کو ریاست کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو ریاست نہ ہونے کی وجہ سے آپ اور ہم سب مجبور ہیں بعض گناہوں میں مبتلا ہوں، اس میں سے ایک الحاد بھی ہے۔ لیکن قرآن اس کا یہ جواب دیتا ہے، قرآن پوچھتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے، قرآن یہ سوال کر رہا ہے تو پھر یہ بتاؤ کیا یہ لوگ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں، یا پھر یہ خود اپنے خالق ہیں کہ انہوں نے خود کو پیدا کیا؟ یہ بتائیں ذرا۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ یہ بتاؤ تم جو کہتے ہو کہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، تو پھر تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تم خود بخود بن گئے یا تم خود اپنے خالق ہو کہ تم نے خود کو پیدا کر لیا؟ تو یہ توجہ دلانی ہے، قرآن توجہ دلا رہا ہے کہ نہیں نہیں، کوئی اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے،
اس لیے ہمارا اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی ہے، یہ وہ قاتل نظریہ ہے جو ایمان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2، میٹرلزم، مادیت پرستی، یعنی مادے کو تہذیب کی کامیابی کا جو معیار ہے وہ ہم مال، شہرت، طاقت اور لذت کو اگر سمجھنے لگ جائیں تو اسے مادہ پرستی کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم اپنی تہذیب کی کامیابی کا معیار دولت کو قرار دیتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے، جو دولت مند ہوگا بھلے دنیا کا جھوٹا اور مکار آدمی ہو، ہماری نظر میں وہ سچا ہوتا ہے، ہم اسے جھوٹا نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس شہرت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قوت ہے، اور پھر طرح طرح کے کھانے پکتے ہیں، لذت ہے اس کے پاس۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کو ہم نے اپنی تہذیب کا کامیابی کا معیار بنا لیا۔ اور یاد رکھیے، جب انسان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے تو وہ جو آخرت ہے، وہ جو عبادت ہے، اور وہ جو اللہ کی رضا کا پس منظر ہے، وہ پس منظر میں چلا جاتا ہے، وہ سامنے نہیں رہتا۔ پھر آخرت پر بندے کا یقین متزلزل ہو جاتا ہے، اسے مرنے کا خوف نہیں رہتا ہے، اور وہ عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا، اور اللہ کی رضا کیا ہوتی ہے یہ اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ ہے مادیت پرستی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ سنو مادہ پرستو، اپنی کامیابی، مال، دولت، شہرت، عزت، طاقت اور قوت کو اور لذت کو کامیابی قرار دینے والوں، سنو، یہ دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو ایمان پر اور آخرت پر، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ یہ جو آخرت ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ لہذا یہ یقین رکھنا چاہیے، یہ دنیا پر ہمیں جو اعتماد اور ہمیں اس پر بھروسہ ہو گیا ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، آخرت پر یقین رکھنا چاہیے، مرنے پر یقین رکھنا، مر کر جاگنے پر اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے پر یقین رکھنا چاہیے۔ ورنہ اگر ہم ساری زندگی دنیا کو ترجیح دیتے رہے آخرت پر تو یاد رکھیے ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، اور دنیا میں ذلت تو وہ لکھی ہوئی ہے، مقدر ہے ہمارا۔ اس کے بعد تیسرا وہ قاتل نظریہ جو ایمان کا خاتمہ کر دیتا ہے وہ یہ ہے، وہ اخلاقی بے راہ روی جس کو آپ اور ہم آزادی کا نام دیتے ہیں۔ آزادی ہے اظہار رائے۔ ابھی تو یہ سوال باقی ہے ہم آزاد بھی ہیں یا نہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ، پروگرام کریں گے، ہم آزاد ہیں یا نہیں اس پر بات کریں گے۔ لیکن آج یہ ہے کہ اخلاقی بے راہ روی، یہ جو ہماری اخلاقی جو اور روحانی تباہی اور بربادی ہے، اس کو ہم نے آزادی کا نام دے دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے اخلاق کسی کے برے ہوں گے اتنا ہی وہ آزاد ہوگا۔ گویا ظلم، ستم، گالم گلوچ، لوٹ کھسوٹ، اس کو ہم آزادی کا نام دیتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ بھائی یہ آزادی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض جدید رجحانات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ خواہش نفس کو، ذاتی خواہش کو ہم اصل آزادی قرار دیتے ہیں۔ میری اگر خواہشات پوری ہوتی رہیں، میرے ارادے پورے ہوتے رہیں تو ہم سمجھتے ہیں میں آزاد ہوں، اور اگر میری ذاتی خواہشات پر قدغن لگ جائے تو ہم سمجھتے ہیں نہیں بھائی میں تو غلام ہو گیا ہوں۔ اور ہم اپنی ذاتی آزادی جسے قرار دیتے ہیں وہ اللہ کی حدود سے متصادم ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری خودداری جو ہے یہی حقیقی آزادی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے انسان کو اگر عزت ملی ہے، اس کو آزادی ملی ہے اور ذمہ داری ملی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ تو اسلام نے انسان کو عزت، آزادی اور ذمہ داری تینوں دی ہیں، لیکن ہم آزادی کے پیچھے لگ کر عزت بھی گنوا دی اور ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے بھی صرف نظر کر لی۔
کوئی شخص اگر ذمہ دار شہری نہیں ہے تو وہ سچا مومن نہ سمجھے اپنے آپ، اس کا ایمان باقی نہیں ہے۔ وہ شخص جو سچا ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے، بحیثیت انسان میری کیا ذمہ داری ہے، بحیثیت پڑوسی میری ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت دکاندار میری ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت ڈاکٹر میری ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت انجینئر میری ذمہ داری کیا ہے، معاشرے کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میری کیا ذمہ داری ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں ہوگا وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ یاد رکھیے، جس نے بھی اپنی آزادی کو اخلاقی ذمہ داری سے جدا کیا اس کا ایمان کا خاتمہ ہوگا۔ اگر آپ خود کو سمجھتے ہیں کہ میں آزاد رہوں، اپنی ذمہ داری محسوس کریں۔ اگر آپ نے ذمہ داری سے فرار اختیار کیا اور پھر خود کو آپ نے آزاد کہا تو آپ کا ایمان باقی نہیں رہا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، اپنی آرزوؤں اور امیدوں کے پیچھے مت چلو، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گی، اللہ کے راستے سے بہکا دیں گی۔ اور آج سچی بات یہ ہے کہ آپ نے اور ہم نے آزادی کے نام پر اپنے خواہشات کی اتباع شروع کر دی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق جینا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ اور ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کا یہ ارشاد ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، اپنی خواہشات کو اپنا امام نہیں بنانا، یہ تم کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ چنانچہ قرآن کا ایک اصول ہے، فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا خود کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی، فرمایا تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ، فرمایا اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ کے بارے میں کھوج نہ لگاؤ۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کی مخلوق ہے، کائنات ہے، اس کی ریسرچ کرو، اس کی کھوج میں رہو، اس کی تحقیق کرو، لیکن خدا کی ذات کی تحقیق مت کرو، اس لیے کہ وہ ذات وہ ہے جو لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جو نظر تو آتی ہے سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ وہ ہے جو نظر تو آتا ہے سمجھ میں، یا سمجھ میں تو آتا ہے نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو لامحدود ہے، عقل ہماری ناقص ہے، کمزور ہے، محدود ہے، اس میں وہ لامحدود چیز نہیں آ سکتی۔ لہذا یہ جو آج کل اللہ کے بارے میں سوالات کہ اللہ ہے، کہاں ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، یہ سارے سوالات کا جواب اللہ نے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، فرمایا اللہ تو نور ہے زمین و آسمان کا، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تھال میں ایک چراغ رکھا ہوا ہو، اور وہ جو چراغ ہے فی مصباح المصباح فی زجاجہ، اور وہ جو چراغ ہے وہ بھی شیشے کے ایک مرتبان میں رکھا ہوا ہو، لا شرقیہ ولا غربیہ۔ اب آپ بتائیے یہ مشرق کی طرف روشنی دے رہا ہے یا مغرب کی طرف؟ آپ نہیں پہچان سکتے۔ چراغ جب اس میں جلتا ہے شیشے میں، چاروں طرف اس کی روشنی ہوتی ہے، تو یہ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے نور میں تیر رہا ہے۔ خدا نہ شرقی ہے نہ غربی، ہر طرف اینما تولوا فتم وجہ اللہ، جدھر دیکھو ادھر ہی اللہ ہی اللہ، جدھر دیکھو ادھر خدا ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مشہور مقولہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مضبوط قلعہ اگر کسی معمار کے بغیر بن جانے پر عقل اسے قبول نہیں کرتی، ایک بہت ہی مضبوط قسم کا قلعہ بنا ہوا ہے اور آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ جی اس کو کسی نے تعمیر نہیں کیا، ہم رات کو جا کے سوئے، صبح دیکھا تو یہاں قلعہ موجود تھا، آپ کی عقل نہیں مانے گی، کہے گی نہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ تو جب
عقل ایک قلعے کو بغیر کسی معمار کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ کائنات کا اتنا بڑا قلعہ یہ بغیر خالق کے کیسے وجود میں آ سکتا؟ یہ امام احمد بن حنبل کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظم، ضبط، مقصد اور وجود خود خالق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، لہذا یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر یہ انسان نے بھی بنایا تو انسان کو یہ صلاحیتیں میرے رب نے دی ہیں، یہ ذہن، یہ عقل، یہ فکر، یہ فہم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لیکن آج بعض نوجوان سوشل میڈیا پر یہ جملہ سنتے ہیں، بھائی جو چیز نظر نہیں آتی اس پر ایمان کیوں لائیں؟ جو چیز نظر نہیں آتی اس پر ایمان کیوں لائیں؟ یہ بہت سارے سیکولر اور ملحد لوگ ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کے لیے یہ جملہ اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جو چیز نظر نہیں آتی اسے ہم کیوں مانیں؟ کیونکہ لوگ سائنس پڑھتے ہیں، اور سائنس پڑھتے ہیں تو سائنس جو ہے وہ پریکٹیکل کرتی ہے جو چیز موجود ہوتی ہے اس پر، تو وہ کہتے ہیں یہ مادہ جب نظر نہیں آتا تو پھر ہم اس پر ایمان کیوں لائیں؟ تو اصل میں یہ اعتراض خود سائنسی اصول نہیں ہے، کیونکہ انسان بہت سی حقیقتوں کو ان کے آثار سے پہچانتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ چیزیں بظاہر نظر نہیں آتی لیکن ان کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اللہ نظر نہیں آتا لیکن اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ عقل نظر نہیں آتی مگر عقل کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں۔ بھائی عقل کیا چیز ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں، لیکن اس کے آثار نظر آ جاتے ہیں، اس کے اندر عقل ہے، آپ کہتے ہیں اس کے اندر عقل ہے، اس کے اندر عقل نہیں، عقل کے آثار نظر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی طرح آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا لیکن اس کے وجود کو مانا جائے گا۔ ہم دیکھ کر نہیں، بغیر دیکھے اس کو مانتے ہیں، اس لیے کہ اس نے یہی کہا ہے یؤمنون بالغیب، کہ ایمان غائب پر ایمان لاؤ، کہ اللہ کو بن دیکھے اس پر ایمان لاؤ۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سائنس اور الہاد ایک ہی چیز نہیں ہے۔ سائنس یہ مادی دنیا کے مظاہر کا مطالعہ کرتی ہے، مادی دنیا یعنی میٹل کا مطالعہ کرتی ہے، جبکہ الہاد خدا کے وجود کے بارے میں ایک فلسفیانہ موقف ہے کہ اللہ نہیں ہے، بھائی کیونکہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے سائنس کو لازماً الہاد کا مترادف بنا دینا یہ بھی درست نہیں ہے، علمی طور پر یہ درست نہیں ہے کہ الہاد اور سائنس ایک ہے، سائنس اور چیز ہے، الہاد اور چیز۔ آگے چلیے، ایک اور چیز ہے جو میڈیا پر نوجوانوں کو سننے کو ملتی ہے، بھائی مادہ پرستی۔ جب دنیا ہی آخری منزل ہے، جب یہ دنیا ہماری آخری منزل ہے تو پھر مجھے یہ بات بتائیے کہ اور کون سی دنیا ہے جہاں جانے کے آپ تصور کرتے ہیں؟ آخرت۔ بھائی دنیا ہماری آخری منزل ہے کیونکہ یہ ہمیں نظر آتی ہے، تو ہم کو دنیا میں ہی پڑے رہنا ہے، یہاں سے آگے کہیں نہیں جانا ہے، تو آخرت کا ایمان تو غلط ہو گیا۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل کود اور لہو و لعب ہے، وزینۃ، اور دنیا کی زندگی ایک زینت ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور یہ آپس میں فخر اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا نام دنیا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ، ہر شخص اپنی دنیا کو خوبصورت کرنے کے چکر میں لگا ہوا، ہر شخص دنیا میں مال اور عزت دولت جمع کرنے کے چکر میں لگا ہوا، یہاں تک کہ خدا کو قرآن اس زمانے میں بھی اللہ نے نازل کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو مال کی کثرت کی خواہش نے تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ تم قبر کے کنارے پر پہنچے، حتی زرتم المقابر، تم نے قبروں کو دیکھ لیا، یعنی قبروں تک پہنچ گئے ہو، پھر بھی تمہاری یہ خواہش مٹی نہیں ہے کہ مال جمع کیا جائے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں رحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلہ ولکل واحدۃ منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا۔ ارشاد فرمایا دنیا رخصت ہو رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، دنیا رخصت ہو رہی ہے، آخرت سامنے آ رہی ہے، تو دونوں کے اپنے بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہیں، تم آخرت والوں میں سے بنو، دنیا والوں میں سے نہ بنو۔
یعنی تمہارا تعلق اگر جوڑنا ہی ہے تو آخرت والوں سے جوڑو. دنیا کے بیٹے مت بن جاؤ، آخرت کے بچے بنو جن کو یہ یقین ہے کہ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے اور اللہ کے ہاں جا کر ہم یقیناً اس کی جواب دہی کے مراحل سے گزریں گے. اور آج کامیابی کا معیار ان باتوں کو بنا دیا گیا. مہنگی گاڑی ہونی چاہیے، بڑی عمارت ہونی چاہیے، مشہور ہونا چاہیے یعنی شہرت ہونی چاہیے، اور فالوورز ہمارے زیادہ ہونے چاہیے. بھائی مال اور دولت ہماری زیادہ ہونی چاہیے. جب انسان یہ بھول جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، صارف نہیں ہے، تو مادیت ایمان کے اندر سے آخرت کا تصور کمزور کر دیتی ہے. کیا مطلب؟ جب انسان کے اندر سے صرف یہ نکل جائے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں بلکہ میں دنیا کا بندہ ہوں، تو پھر یہی مادیت، یہ ایمان کے اندر سے آخرت کا تصور نکال دیتی ہے. اور جس کا آخرت کا تصور ختم ہو جائے وہ مومن باقی نہیں رہتا، وہ مومن باقی نہیں رہتا. چنانچہ ایک اور قول ہے جو ہے مطلق آزادی، یعنی میری زندگی میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، مطلق آزادی. یہ بات یاد رکھیے، اسلام مطلق آزادی کی بالکل اجازت نہیں دیتا. اسلام انسان کو عزت اور اختیار دیتا ہے مگر اسے اللہ کا بندہ قرار دیتا ہے کہ تمہیں عزت بھی ہے، تمہیں اختیار بھی ہے، لیکن تم اللہ کے بندے ہو. کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. چنانچہ جدید فکر کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ آزادی کو ذمہ داری سے جدا کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ جب آپ کو احساس ہوگا میں اللہ کا بندہ ہوں تو بحیثیت اللہ کا بندہ ہونے کے کوئی ذمہ داری بھی ہے آپ کی یا نہیں ہے؟ اس ذمہ داری سے ہمیں جدا کر دیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اپنی مرضی کو اپنا معبود بنا لیا، بس جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے. حالانکہ ہم کو وہ کرنا ہے جو ہمارا رب کہتا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ کی کتاب کہتی ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے، وہ کرنا ہے. لیکن ہم نے اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. اب جو ہمارا دل کہتا ہے، جو ہمارا نفس کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. اور نفس وہ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، لہذا ہم برائی میں لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ نفس کو ہم نے اپنا امام بنا لی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرمایا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، ارے تم نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام بنا لیا حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جانا ہے. تم نے لوگوں کو اپنا غلام کب سے بنا لیا بھائی؟ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جانا ہے. یہ قول انسانی عزت اور ظلم کے خلاف اسلام کے اصولوں کو واضح کرتا ہے کہ اسلام ہر شخص کو آزادی دیتا ہے، لیکن اس انداز سے آزادی دیتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے، نفس کا بندہ نہ بنے، شیطان کا بندہ نہ بنے، اپنے آرزوؤں کا بندہ نہ بنے، خدا کا بندہ بن کے رہے. تو یہ آزادی اس کو اسلام دیتا ہے. اور انسانوں کی غلامی سے بھی اللہ پاک، ظلم سے اور جبر سے بھی نجات عطا کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو برا سمجھتا دیتا ہے تجھ کو 1000 سجدوں سے نجات. جب تو خدا کو اپنا معبود مان لے گا، اس کا بندہ بننے کے زندہ رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ظلم و ستم سے اور ان کے سامنے جھکنے سے تمہیں بچا لے گا. تو یہ جو آزادی کا مطلب ہے ہم نے غلط سمجھا. آزادی اصل میں اللہ کی بندگی ہے، اطاعت ہے. اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر اگر کوئی آزادی ہے تو وہ آزادی نہیں ہے. اس سے بڑی جو ہے قید اور صعوبت کوئی زندگی نہیں. چنانچہ جب آزادی کا مطلب یہ بنا دیا جائے کہ مجھے کوئی اخلاقی، مذہبی یا فکری حدود پابند نہیں کر سکتی، یعنی کوئی قانون نہیں ہے میرے پاس، کوئی قاعدہ قانون مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، تو پھر یاد رکھیے یہ آزادی آہستہ آہستہ خواہش کی غلامی بن جاتی ہے. کیونکہ پھر انسان وہ کرنے لگتا ہے جو اس کے دل میں آتا ہے خواہش کے مطابق. تو جب انسان خواہش کے پیچھے چلنے لگتا ہے تو پھر اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، آزاد نہیں رہتا. پھر وہاں وہ قتل بھی کرتا ہے، وہ سود بھی کھاتا ہے، وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ ڈاکے بھی مارتا ہے، وہاں وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو ایک اور بات
جو دین کو صرف اپنا ذاتی معاملہ سمجھنا، یہ بھی درست نہیں۔ یہ دین میرا اور آپ کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ اللہ نے تیری طرف نازل کیا بھیجا ہے اسے آگے لوگوں تک پہنچا دو۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، دوسروں تک نہ پہنچایا، تو پھر تو نے اپنی نبوت اور رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں بھائی تو اپنی دیکھ، اپنی نماز پڑھ۔ نہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ارے تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو دین میرا ذاتی مسئلہ کہاں رہا؟ دین تو کہہ رہا ہے خود نماز پڑھو، پھر لوگوں سے کہو کہ نماز پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ آگ سے۔ تو یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ مجھ پر اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ میں دین پر خود بھی عمل کروں، دوسروں کو بھی عمل کرواؤں، یہ مجھ پر ذمہ داری ہے۔ اور اگر اس ذمہ داری کو آپ نے چھوڑ دیا، اس سے راہ فرار اختیار کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ باقی نہیں ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، وہ جو زکات کے منکرین تھے ان کے بارے میں یہ فرمایا، اللہ کی قسم میں اس شخص سے ضرور قتال کروں گا، لڑائی کروں گا، جنگ کروں گا جو نماز اور زکات کے درمیان تفریق کرتا ہے۔ زکات کے بارے میں تو کہتا ہے یہ زکات میں لے لوں، میں لے لوں، مجھے دے دو، آ جاتا ہے مسجد میں، اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ زکات اور چندہ کرنے کے لیے آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ تو جس نے نماز اور زکات میں فرق کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس سے جنگ کروں گا۔ اور میں سچی بات بتاؤں، اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت منکرین زکات کے خلاف جہاد نہ کرتے تو آج ہمارا معاشرہ کچھ اور ہوتا، لوگ زکات کو بھول چکے ہوتے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریڈٹ جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام جو ہے وہ صرف چند انفرادی رسومات کا نام نہیں ہے کہ آپ چند رسمیں ادا کریں اور سمجھے میلے ٹھیلے لگا دیں اور آپ سمجھے کہ آپ نے دین پر عمل کر دیا، نہیں، بلکہ عقیدہ، عبادت، اخلاق اور اجتماعی ذمہ داری کا جو جامع نظام ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اے محبوب آپ یہ فرما دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی تمہارا مرنا، جینا اور تمام امور جب تک خدا کے لیے نہیں ہو جائیں گے تم کامل مومن نہیں ہو۔ تو مومن اگر آپ ایمان کو بچانا چاہتے ہیں قاتل نظریات سے تو پھر آپ کو ضروری ہے اپنے اندر للہیت پیدا کریں، خشیت پیدا کریں کہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے، دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، دھاک بٹھانا نہ ہو، زکات دے رہے ہیں اللہ کے لیے، لوگوں کو یہ بتانا نہ ہو بڑا بڑا سخی آدمی۔ اسی طرح دیگر نیکیوں کے بارے میں بھی یہی۔ چنانچہ ایک اور بات جس نے ہمارا بیڑا غرق کر رکھا وہ ہے عقلیت پرستی کی انتہا۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں، عقل کو اتنا اہم سمجھتے ہیں اور اتنا مؤثر سمجھتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہی غیر ضروری چیز ہے۔ یعنی اب یہ نظریہ پھیلایا جا رہا ہے کہ وحی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو عقل دے دی ہے، اور زیادہ سے زیادہ بڑی بات ہے تو یہ قرآن ہے آپ کے پاس، اہل قرآن، یہ قرآن ہے اور عقل آپ کے پاس موجود ہے، لہذا وحی کی کوئی ضرورت نہیں، عقل سے کام لو، علم سے کام لو اور اپنا کام کرو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہاں پر نقل فرمایا لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، فرمایا اگر دین محض رائے کا نام ہوتا تو موزے کے نچلے حصے پر مسح کرنا اوپر کے حصے پر مسح کرنے سے زیادہ مناسب ہوتا۔ کیا مطلب؟ ہم موزے کے اوپر مسح کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے کر رہے ہیں، وحی کی وجہ سے کر رہے ہیں،
حضرت علی فرماتے ہیں اگر صرف عقل اور رائے کی بات ہوتی تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مسح پاؤں کے اوپر نہ کیا جائے، نیچے کیا جائے۔ کیوں کہ اوپر تو گندا نہیں ہوتا پاؤں، اس پر کوئی ایسی چیز نہیں لگتی ہے، پاؤں کے نیچے لگ جاتی ہے، وہاں اس مسح کرنا چاہیے۔ عقل کی اگر بات ہوتی تو یہاں عقل کی بات نہیں ہے، یہاں وحی کی بات ہے، اور وحی وہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ نے بتایا۔ لہذا صرف عقل پر اعتماد کرنا اور اس کو محسوس کرنا یہ، اور ایمان اور قرآن اور وحی کو ترک کرنا، یہ ایمان کو ختم کر دیتا۔ اور ایک اور جو بات ہمارے اندر پیدا ہو گئی وہ ہے شخصیت پرستی، یہ غلامی، ایک فکری غلامی ہے۔ یہ شخص جو ہے، بس اب میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرتا، لیکن یہ شخصیت جو ہے یہ جستی ہے، یہ فلائیں 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 فلائیں، یہ قطب ہے، ابدال ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ایک شخصیت کو اپنے اوپر سوار کر لینا اور عقل اور علم اور فہم کو ایک طرف رکھ دینا، کہا جو اس نے کہا بس وہی صحیح ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ فکری غلامی ہے۔ یہاں تقلید کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے، نہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ بس میں نے سوچا کہ یہ شخصیت جو ہے یہ جچتی ہے، وہ جو میرے ذہن میں سانچہ ہے اسلام کا اس میں یہ فٹ ہوتی ہے، تو میں نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، یہ غلط بات ہے۔ معیار یہ ہونا چاہیے یہ شخصیت میرے لیے قابل احترام ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں جب تک اس کا سراپا، اس کی سیرت، اس کے اخلاق، اس کا کردار قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ معیار ہمارے نزدیک قرآن اور سنت ہے، وحی الہی ہے۔ یہ شخص اگر قرآن اور سنت اور وحی الہی کے سانچے میں ڈھلا ہوا نظر آتا ہے تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور اگر یہ قرآن اور سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے میل نہیں کھاتا تو پھر وہ کیا ہواؤں میں بھی اڑتا ہو، پاؤں اور سمندروں پر چلتا ہو، ہمارے نزدیک اس کی پرکاہ کے برابر بھی کوئی عزت نہیں۔ ہم نہیں مانتے اس کو، ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کو مانتے، اس کی وحی کو مانتے، آخرت پر یقین رکھتے، ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن نے یہ کہا سن لو، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، یہ نہیں کہا کہ فلاں شخصیت کی طرف لوٹا دو۔ ان شخصیات نے سوائے دھوکے کے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ آج بھی سچی رائے اختیار کر لو، قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہارا اختلاف ہو گیا، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرو، قرآن میں تلاش کرو، رسول کی سنت میں تلاش کرو، عقل اور فہم کو استعمال میں لاؤ۔ تو جو لوگ یہ ایسا کریں گے قرآن اور سنت کو یقیناً اہمیت دیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، ایمان بچا لیں گے، اور جو شخصیت کے پیچھے پڑ جائیں گے، جو یہ کہہ دے وہ ٹھیک ہے اور وہ قرآن کے خلاف ہو، وہ سنت کے خلاف ہو، وہ اخلاق کے خلاف ہو، گری ہوئی بات ہو، تو ایسی صورت میں اس کا ایمان بھی جائے گا، اس کا تو گیا ہی گیا، اس کا ایمان بھی چلا جائے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اعرف الحق تعرف اہلہ، حق کو پہچانو، اہل حق خود پہچان میں آ جائیں گے۔ نہیں سمجھے؟ حق کو پہچانو، من رآنی رأى الحق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اور حق صرف اللہ ہے۔ حق بولیے، حق کون ہے؟ صرف اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ارے تم حق کو پہچان لو تو اہل حق خود بخود پہچانے جائیں گے۔ جب تم حق جان لو گے حق ہے کیا، کس چیز کا نام ہے اور کہاں پایا جاتا ہے، تو اہل حق جو حق پر چلنے والے ہیں وہ خود بخود نظر آ جائیں گے، یہ ہے اہل حق۔ پھر اہل حق کی تلاش نہیں ہوگی، اہل حق خود ہمیں نظر آ جائیں گے۔ اس لیے دوستو اگر ہم کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے، خدا کو پہچاننا ہے، تو حق کو پہچانو، اور حق کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا، سنت سے ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو نازل ہوئی ہے اس سے ہمیں ملے گا۔ اب یہ جو
ہمارے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے. ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہے حق کون ہے کہاں ہے، یہ نہیں معلوم. لائیے ادھر پوچھیے ان سے حق کہاں ہے، تو ان میں سے ہر بندہ کہے گا میں ہی حق پر ہوں، میں ہی حق ہوں، میرا ہی قائد اور میرا ہی لیڈر حق پر ہے. جو کچھ میرے قائد نے کہہ دیا وہ حق ہے. بھلے قائد کو انا آتینا کل کوثر بھی نہ آتی ہو، قل هو اللہ پڑھنا نہ آتی ہو، پھر بھی میرا قائد حق ہے. جس کو یہ پتا نہیں ہے حق کیا ہے، وہ کیسے پہچانے گا کہ میرا قائد حق ہے؟ اور یہ پھر یوں بعض لوگ یوں کہنے لگتے ہیں ارے یہ جو میری پارٹی ہے نا یہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، یہ جو میرا لیڈر ہے یہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ فکری تلواریں ہیں جنہوں نے ہمارے ایمان کا خاتمہ کر رکھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج سوشل میڈیا کا جو فکری فتنہ ہے اس نے ہمارے ایمان کو برباد کر دیا. یہ جو مختصر ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں اور میمز بنائی جاتی ہیں، وائرل کلپس ہوتے ہیں، مصنوعی ذہانت سے بنائے گئے مواد اے آئی والے، الگورتھم ہوتا ہے، انفلوئنسرز کے ذریعے بھی بہت ساری چیزیں پھیلتی ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں، وہ فتنہ ہے جس نے ہمارے ایمان کا خاتمہ کر رکھا. ہمیں یہ فرصت ہی نہیں دیتے ہیں ہم اپنے خالق کو پہچانیں، اپنے معبود کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں. ہمیں موقع ہی نہیں دیتے. اور سنو قرآن یہ کہہ رہا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس نگہبان ہوتے ہیں جو ان باتوں کو فوراً لکھ لیتے ہیں، جو ان باتوں کو فوراً جو ہے اپنے پاس لکھ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں، بھلے آپ وہاں پر میڈیا پر لکھیں یا خط میں لکھیں یا ظاہراً کسی سے بات کر رہے ہوں، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں. اس وقت یہ بندہ اگر گفتگو کر رہا ہے تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ نے رقیب یہاں پر بٹھائے ہوئے ہیں جو ہماری باتوں کو لکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے. اور ایک اور بات، اخلاقی ایک نسبت، اچھا اور برا کوئی مستقل معیار نہیں ہے. یہ ہمارا ایک فکری ایک تجزیہ ہے. ہم اچھائی اور برائی کو معیار نہیں مانتے. یہ ہماری اخلاقی حیثیت یہ ہے، برائی اور اچھائی کی طرح یا کے مطابق ہم حالات کا جائزہ نہیں لیتے. ہم لیتے ہیں مفادات کے مطابق. ہمیں مفاد کس سے مل رہا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس طرف جاتے نہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہمیں فائدہ کہاں سے ہو رہا ہے. یہ ہماری اخلاقی نسبت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے یہ فرمایا، معیار یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تبارک و تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. عدل وہ ہے جو انسان جو حکم دیا گیا اسے پورا کرے اور اس کے بدلے میں آپ نے مزدور رکھا اس کو پوری پوری اجرت دے دیں، یہ عدل ہے. اور احسان یہ ہے کہ بنتے تو اس کے 10 روپے ہیں لیکن تم اس کو 110 دے دو، یہ احسان ہے. اس کی غلطیوں سے درگزر کرو، یہ احسان ہے. چنانچہ یہ بات یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنے اخلاق کا کوئی مستقل معیار نہ بنایا تو پھر ظلم کو طاقت کا نام دے دیا جائے گا، خیانت کو حکمت عملی کہا جائے گا، فحاشی کو آزادی کہا جا سکتا ہے، اور جھوٹ کو کامیابی کا ذریعہ سمجھا جا سکتا ہے. اور یہ اس وقت ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. اسلام انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اکثریت حق کا معیار نہیں ہے. یہ جو اکثریت کہتے ہیں نا، اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ، اکثریت حق کا معیار نہیں ہے. قرآن نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. اللہ کے شکر گزار بندے تو تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں. اللہ کے شکر گزار بندے تھوڑے سے ہوتے ہیں. اکثریت وہ ہے جو گمراہ ہوتی ہے. لیکن ایک بات، جب حق والے جمع ہو جائیں تو ید اللہ علی الجماعہ، تو اس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے رحمت کا. اس کا وہ پھر معیار بن جاتی ہے، وہ حق کا معیار بن جاتی ہے. اس لیے یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے. چنانچہ نظریاتی انتہا پسندی اور تکفیر، کیا مطلب؟ میں خود کو اچھا سمجھوں، مسلمان سمجھوں اور اس کو کافر سمجھوں، یہ انتہا پسندی کی انتہا ہے.
رسول تو یہ کہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا، اور یہ کہتا ہے، یہ کیونکہ رفع یدین نہیں کرتا، یہ آمین اونچی کہتا ہے، یہ نہیں کہتا، یہ بدعت کر رہا ہے، یہ کرتا، یہ مسلمان ایک دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دے رہے ہیں، یہ انتہا پسندی کی انتہا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ الہاد اور دین کے نام پر یہ ایک شدت ہے اور یہ ظلم ہے جو خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کہے اے کافر، تو فرمایا یہ بات دونوں میں سے ایک کی طرف ضرور لوٹتی ہے، یا تو یہ جو کہہ رہا ہے یا کافر، تو وہ کافر ہوگا تو اس نے کہا اس کی طرف لوٹے گی، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو دوسری حدیث کے مطابق یہ الفاظ اسی کی طرف لوٹائیں گے، اسی کو کافر بنا دیں گے۔ یعنی یہ کتنا نازک مسئلہ ہے، اور ہم نے مسلمانوں کو مشرک بنا رکھا، کافر بنا رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں لوگ پوچھا کرتے تھے، جبکہ میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا کہ کہیں وہ شر مجھ تک نہ پہنچ جائے۔ لوگ پوچھتے تھے خیر کیا ہے، بھلائی کیا ہے، کیسے ملے گی، تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں بات کرتا تھا تاکہ میں شر کو پہچان لوں اور یہ شر مجھ تک پہنچ نہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما تنقض عرى الاسلام عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ، فرمایا اسلام کی گرہیں ایک ایک کر کے اس وقت ٹوٹتی ہیں جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو جاہلیت کو پہچانتے ہی نہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے بارے میں جاننا یا پڑھنا یہ جہالت نہیں ہے، یہ تو علم ہے تاکہ جاہلیت سے بچیں۔ میں جادو اگر کوئی اس لیے سیکھتا ہے تاکہ جادو سے بچ سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ویسے جادو سیکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ جادو کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ لہذا یہ ہیں وہ نظریات جو اسلام کا خاتمہ کر دیتے، ایمان کا خاتمہ کر دیتے۔ لہذا ان سب سے بچنا ہے، اور رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین دین کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔